بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 جنوری سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا، قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران آیت 32۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، الاحزاب آیت 57۔ تیسرا، محبت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ وہ نفوس انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوس قدسی سے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطرتاً ظالم لنفسہ ہی، دوسرے مقتصد یعنی کچھ نیکی سے بیرور اور کچھ برائی سے آلودہ، سوم برے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات۔ پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتباء اور استفاء کے مراتب پر پہنچتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا گروہ اسی پاک سلسلے میں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے، دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔ بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، مگر افسوس ہے کہ وہ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ عنایت علی نے دعا کی ضرورت سمجھی اور خواجہ علی کو بھیج دیا کہ آپ جا کر دعا کریں، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک دعا کرانے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے۔ دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریض اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا، ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریض کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طبیب کے رائے پر چلے تو فائدہ اٹھائے گا، ایسے ہی دعا کرانے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی، بزرگ نے فرمایا کہ دودھ چاول لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا، آخر وہ لایا، بزرگ نے دعا کی اور اس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی بابا فرید صاحب کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبالہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ، اور وہ قبالہ حلوائی کی دکان سے مل گیا۔ ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہ ہو، متاثر نہیں ہوتی، غرض جب تک اضطرار کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا قلق دعا کرانے والا کا قلق نہ ہو جائے، کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی بین فائدہ محسوس نہ کر کے خدا تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابل رحم بنا لیتے ہیں۔ بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ، پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو، استقامت چاہو اور توبہ کے ساتھ گر جاؤ، کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعا میں قبولیت اور نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 20 جنوری سن 1903۔ بوقت عصر فرمایا، خدا تعالیٰ کیسے تار تار نشان دکھلا رہا ہے۔ ہم ابھی عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے تھے اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن مواہب الرحمان میں لکھا ہوا تھا کہ کرم دین کا مقدمہ خرج ہو جائے گا، اور وہ 15 تاریخ سے ہی تقسیم ہو رہی تھی، بلکہ بعض ہمارے دوستوں نے کرم دین کو دکھلا بھی دیا کہ تمہارے مقدمے کی نسبت یہ کچھ لکھا ہے۔ مجلس قبر عزیز شاہ فرمایا، میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں، اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں۔ نظر اٹھا کر نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے، اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے و گاڑیوں اور رتھوں کے ہے۔ وہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور اکثر ان میں سے بے دل ہو گئے ہیں، اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ اور میں نے بلند آواز سے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین۔ اتنے میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے۔ سراج الاخبار کی دروغ بیانی کا ذکر ہوتا رہا کہ اس نے لکھا ہے کہ جیلم میں جس قدر ہجوم لوگوں کا تھا وہ صرف میاں کرم دین کے لیے تھا۔ حضرت اقدس نے اس پر فرمایا، جب وہ جیلم میں نالش کرنے گیا تھا تو کس قدر گروہ تھا، پھر وہ چندہ وغیرہ جمع کرتا رہا تو کس قدر گروہ تھا،
اور جیلم میں جو کئی سو آدمیوں نے بیعت کی وہ کس کی وغیرہ وغیرہ۔ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک انگریزی اخبار سنایا جس میں مسٹر پگٹ کا حال تھا۔ حضور نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے قاضی مدعی پیدا ہوئے تھے جو کہ بہت جلد نابود ہوئے، یہی اس حال اس کا ہوگا، اس کا متعلق الہام ہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ 21 جنوری سن 1903 مجلس قبل از عشاء۔ حضرت اقدس نے حسب دستور نماز مغرب ادا فرما کر مجلس فرمائی۔ ماسٹر عبد الرحمن صاحب نو مسلم نے ایک مضمون ایک اشتہار کا حضرت اقدس کو پڑھ کر سنایا، جو کہ ان تمام نو مسلموں کی طرف سے جو کہ حضرت اقدس کے دست مبارک پر مشرب اسلام ہوئے ہندو و آریہ کے سربراہ بردہ ممبروں کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اگر ان کے نزدیک یہ نو مسلم جماعت مذہب اسلام کے قبول کرنے میں غلطی پر ہے تو وہ ان کے پیش کردہ معیار صداقت جو کہ حضرت اقدس کے مضامین مباہلہ و مقابلہ سے اخذ شدہ ہیں کہ روح سے حضرت مرزا صاحب سے فیصلہ کر کے ان کی غلطی پر ہونا ثابت کر دیں۔ حضرت اقدس نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور فرمایا مذہب کی غرض یہی نہیں ہے کہ صرف آئندہ جہان میں خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل ہو، بلکہ اس موجودہ جہان میں بھی خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو صرف دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی کام توکل اور تقویٰ کا ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ مصیبت پڑے تو ہر ایک ناجائز کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ خان عجب خان صاحب تحصیلدار نے حضرت اقدس سے استفسار کیا کہ اگر کسی مقام کے لوگ اجنبی ہوں اور ہمیں علم نہ ہو کہ وہ احمدی جماعت میں ہیں یا نہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جاوے کہ نہ؟ حضور نے فرمایا ناواقف امام سے پوچھ لو، اگر وہ مصدق ہو تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جاوے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے منشا کی کیوں مخالفت کی جاوے؟ جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے بار بار ان میں گھسنا، یہی تو اس کے منشا کے مخالف ہے۔ پھر تحصیلدار صاحب نے عرض کیا کہ اپنے مقام پر جا کر ہمارا بڑا کام کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا ہماری دعوت کو لوگوں کو سنایا جاوے، ہماری تعلیم سے ان کو واقف کیا جاوے، تقویٰ اور توحید اور سچا اسلام ان کو سکھایا جاوے۔ اس ارشاد کے بعد 3 احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں شریر آدمی تھا اور مجھ کو جھوٹے دعوے کرنے اور لوگوں کے حقوق چھین لینے اور ضبط کرنے کی خوب مشق تھی، اور دوسرے بھی جس قدر معاصی مثل شراب وغیرہ تھے ان تمام میں مبتلا تھا۔ چند دن ہوئے کہ میں نے ایک ہندو سے اسی طرح ظلم کیا اور اس کے حقوق ضبط کیے۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہندو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا تو خدا تعالیٰ تجھے ہدایت کرے یا تجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ ہم لوگ تیرے مظالم سے نجات پائیں۔ اس کے بعد وہ نظر سے غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک شعلہ نور کا گرا اور جس میں مکان میں تھا اس دروازے کی طرف آیا۔ میں اٹھ کر اسے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ حضور یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل کا ایک آدمی ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیا تو نام نہیں جانتا؟ اس کے بعد کہا کہ اب بس کر بہت ہوئی ہے۔ پھر میں نے نام پوچھا تو بتلایا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھول گئی اور میں اپنے افعال و کردار پر نادم ہوں اور اب اسی خواب کے ذریعے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا تم کو خدا تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اپنی حالت بدل دو اور سمجھو کہ ایک دن موت آنی ہے۔ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ گناہ گار کو بلا سزا دیے نہیں چھوڑتا، توبہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر سزا بھی بہت دینے والا ہے۔ تمہاری فطرت میں کوئی نیکی ہوگی، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے خبر دے، اس لیے اپنی زندگی کو بدلو اور عادتوں کو ٹھیک کرو۔ پھر اس طائب نے عرض کی کہ میرا ایک مقدمہ 1400 روپے کا داخل دفتر ہو گیا ہے مگر اس میں میرا حق بہت توڑا ہے، اب اسے برآمد کراؤں یا نہیں؟ فرمایا مدعا علیہ سے مل کر صلح کر لو۔ 22 جنوری 1903 بوقت ظہر ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ وہ ہر طرف افلاس سے گھرا ہوا ہے اور ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اسے موت بہتر معلوم ہوتی ہے، اور حضرت اقدس سے اس کا علاج چاہا۔ حضور نے فرمایا ایسے خیالات کے علاج یہی ہوا کرتا ہے
کہ آہستہ آہستہ خوف خدا پیدا ہوتا جائے اور کچھ آرام کی صورت بنتی جاوے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، رفتہ رفتہ ہی دور ہوں گے. جو گندے خیالات بے اختیار دل میں پیدا ہوتے ہیں ان سے انسان خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مواخذہ کے قابل نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسے شیطانی خیالوں کی پیروی سے پکڑا جاتا ہے. وہ خیالات جو اندر ہوتے ہیں وہ انسانی طاقت سے باہر اور مرفوع قلم ہے. بے صبری نہ چاہیے، جلدی سے یہ بات طے نہیں ہوا کرتی، وقت آئے گا تو دور ہوں گی. توبہ و استغفار میں لگے رہیں اور اعمال میں اصلاح کریں. ایسے خیالات کا تو زندگی کے کسی گزشتہ حصے میں بویا جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں، اور جب دور ہونے لگتے ہیں تو یک دفعہ ہی دور ہو جاتے ہیں. خبر بھی نہیں ہوتی، جیسے ہچکی کی بیماری کو جب جانے لگے تو ایک دم ہی چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا. گھبرانے سے اور آفت پیدا ہوتی ہے. آرام سے خدا سے مدد مانگے. خدا کی بارگاہ کے سب کام آرام ہی سے ہوتے ہیں، جلدی وہاں منظور نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایسی مرض ہے کہ جس کا علاج نہ ہو. ہاں، صبر سے لگا رہے اور خدا کی آزمائش نہ کرے. جب خدا کی آزمائش کرتا ہے تو خود آزمائش میں پڑتا ہے اور نوبت ہلاکت تک آ جاتی ہے. مقدمہ جہلم کی نسبت فرمایا خدا کی طرف سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. اسباب کیا شے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاؤ گے تو مراغمن کثیرہ پاؤ گے. صحت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. صحابہ کے نظیر دیکھ لو. درست صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کے نظیر ہیں. خدا کو تو عمل ہی پسند ہے. انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی، مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلا دیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا تو حال ہی نہ پوچھو. موسیٰ کو کسی نے فروخت نہ کیا، مگر عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے 30 روپے لے کر فروخت کر دیا. قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا، جبھی تو مائدہ مانگا اور کہا وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا، تاکہ تیرا سچا اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول مائدہ سے پیشتر ان کی حالت نالموں کی نہیں تھی. پھر جیسی بے آرامی کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی. صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ، قابل قدر اور قابل پیروی گروہ تھا. ان کے دل یقین سے بھر گئے تھے. جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے، پھر جب بڑھ جاتا ہے تو صاحب یقین خدا کے خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے.